ٹھیک ہے. تو ہم نے ابھی اسٹڈی یہ کیا کہ جب آپ سائنس پڑھانے جاتے ہیں تو آپ کے پاس جو میتھڈ ہے وہ کوئی ٹریڈیشنل میتھڈ سے آپ سائنس نہیں پڑھا رہے, بلکہ انکوائری بیسڈ اسٹڈی جو ہے وہ آپ کرا رہے ہیں. تو انکوائری بیسڈ اسٹڈی کو, ٹھیک ہے, آپ 3 اسٹیجز میں یا 3 اسٹیپس میں ڈیفائن کر سکتے ہیں. انکوائری بیسڈ اسٹڈی 3 درجوں میں یا 3 طرح سے یا 3 اسٹیپس میں آپ بیان کر سکتے ہیں. پہلا اسٹیپ ہے سائنٹیفک انکوائری ایڈریسز وائی کویسچنس. ٹھیک ہے, یعنی یہ سائنٹیفک انکوائری میتھڈ کے اندر بنیاد شروع ہوتی ہے وائی سے, ایسا کیوں ہے. ٹھیک ہے, ریزننگ. جب آپ چیزوں کو اسٹڈی کرنے لگتے ہیں, ٹھیک ہے, سائنس کی مختلف چیزوں کو اسٹڈی کرنے لگتے ہیں, تو آپ اپنے سامنے سوال رکھتے ہیں وائی, ایسا کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ یہ پتہ چلا لیتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے, تو اگلا جو آپ کا اسٹیج ہوتا ہے وہ ہے ہاؤ, یہ کیسے کام کرتا ہے. صحیح, اس کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے, اس کو کیسے ریورس کیا جا سکتا ہے, اس کو کیسے بنایا جا سکتا ہے, اس کو کیسے توڑا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی پہلے آپ سیکھ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, پھر آپ سیکھ رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہوتا ہے. یعنی ہاؤ کا جو کویشچنز ہے وہ آپ کو پرابلم سالونگ پروسیس میں لے کے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اسٹوڈنٹ چیزیں پہلے سیکھتے ہیں, پھر سیکھنے کے بعد کوئی پرابلم لیتے ہیں, ان کو ہم کوئی پرابلم دیتے ہیں, اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ پرابلم جو چیز ہم نے سیکھی ہے اس سے یہ کیسے سالو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو نظریات, جو اصول ہم نے سائنس میں سیکھ لیے ہیں, ان نظریات اور ان اصول کو ہم کیسے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. یہ دوسرا اسٹیج ہوتا ہے. اور تیسرا اسٹیج ہے شوڈ کویشچنز آر آنسرڈ بائی انگیجنگ ڈیسیشن میکنگ. دیکھیے, آپ نے پرابلم سالو کر لیا, بچہ جو ہے وہ اس قابل ہو گیا کہ مسائل جو ہے وہ حل کر لیتا ہے, کس کی بنیاد پر, جو چیزیں اس نے سیکھی ہیں. ٹھیک ہے, اب اسے کیا کرنا چاہیے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ پرابلم سالو ہو گیا, اور ایک یہ ہے کہ آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ سوسائٹی میں جو بات سیکھی ہوئی ہے اس سے فائدہ ہو. صحیح ہے, جیسے مثال یوں لے لیں کہ ایک آدمی ہے ایمپیئر, اس نے ایک اصول دریافت کیا ہے کہ جب بھی آپ جو ہے وہ تار میں سے کرنٹ گزارتے ہیں اس کے ارد گرد میگنیٹک فیلڈ ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہ اصول ہے. صحیح ہے, اب اس اصول سے پرابلم کیسے حل کر سکتے ہیں. آپ اگر تار میں سے گزاریں گے, ارد گرد میگنیٹک فیلڈ کریٹ ہو جائے گی. تو ایک کام ہم یہ کرتے ہیں کہ جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے میگنیٹ کی, لوہا اٹھانے کی, بھاری بھاری لوہے اٹھانے ہیں, تو کیسے اٹھائیں, آدمی تو نہیں پکڑ سکتے بہت بھاری, تو اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ ایک میگنیٹ بنا لیتے ہیں. وہ میگنیٹ آئے گا اور اس لوہے کو ایسے چپکائے گا اور چپکا کے اوپر لے جائے گا. ٹھیک ہے, اب پرابلم کیا ہے, بھاری لوہا آدمی نہیں اٹھا سکتے, انسان اٹھائیں, انسان نہیں اٹھا سکتے, مشین کیسے بنائی. تو کیسے, ہاؤ کا سوال ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کرا, وہ اصول لیا کہ ایک تار کے اندر سے جب کرنٹ گزارتے ہیں تو کیا بنتی ہے. تو انہوں نے ایک ہیوی کوائل بنائی, ہیوی کوائل بنا کے اس میں سے جب کرنٹ گزارا تو پوری کوائل کس میں کنورٹ ہو گئی, میگنیٹ میں. وہ میگنیٹ انہوں نے ایک کرین کے منہ پہ لگا دی. اب وہ جو کرین چلانے والا اس کے پاس بٹن ہے, وہ جب جاتا ہے اس لوہے کے پیس کے پاس تو بٹن کو آن کر دیتا ہے, جس سے اس میگنیٹ میں کیا گزرتا ہے, کرنٹ, اور وہ اس کو چپکا لیتا ہے. پھر وہ اس کو یوں اٹھاتا ہے اور لا کے رکھتا ہے. رکھنے کے بعد کیا کرتا ہے, وہ اس کو بند کر دیتا ہے تاکہ کرنٹ گزرنا بند ہو جائے اور میگنیٹ بند ہو جائے. یہ ہو گیا پرابلم سالو. ٹھیک ہے, یعنی 2 اسٹیجز یہ ہو گئے, اس کی لرننگ کے دونوں اسٹیجز کمپلیٹ ہو گئے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, کیا اصول ہے, کیا ضابطہ ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس سے میں کون سا مسئلہ حل کر سکتا ہوں. تیسرا اصول ہے, اب اسے کیا کرنا چاہیے کہ انسان کو اور فائدہ ہو. اب اسے کیا کرنا چاہیے کہ انسان کو اور فائدہ ہو. اب یہ فائدہ کے لیے مسئلہ نہیں ہے سامنے, نئی جوہت ہے. اب وہ یہ سوچتا ہے کہ یار اگر تار میں سے کرنٹ گزاریں تو میگنیٹ ڈیولپ ہوتا ہے, اگر تار کے سامنے میگنیٹ لائیں تو کیا کرنٹ ڈیولپ ہوگا.
کیونکہ اگر تار کے سامنے میگنیٹ لانے سے کرنٹ ڈیولپ ہو تو بجلی بنے گی، پھر جنریٹر بنا. اس اپروچ نے جنریٹر بنانے میں مدد کی انسان کی. اگر انسان صرف وائر ڈھونڈ لیتے اور مسئلے حل کر لیتے تو شاید اس زمانے کے مسئلے حل ہو جاتے. آئندہ ترقی کا راز اس تیسری بات پہ چھپا ہوا ہے، جہاں ہم کہتے ہیں ڈیسیشن میکنگ، کہ اب آپ نے جو چیزیں پڑھ لی ہیں، جن چیزوں کو پڑھ کر آپ نے مسائل حل کر لیے ہیں موجودہ، سوال یہ ہے کہ اب آپ کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے آنے والے وقت کے اندر انسانوں کو فائدہ ہو. تو پورا جو آپ کا انکوائری بیسڈ ہے وہ ان 3 سوالوں کے گرد گھومتا ہے: وائی، ہاؤ اینڈ شوڈ. یہ چیز کیسے کام کیوں ہے، اس میں کیا قانون لگ رہا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی ریزننگ کیا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ فزیکل ورلڈ اور دنیا کے قوانین کو سمجھنا. دوسرا یہ ہے کہ ان قوانین کو آپ کیسے یوز کریں گے پرابلم سالو کرنے کے لیے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کو اب ان دونوں چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ کے بعد ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جس سے انسانوں کو اگلے زمانے میں فائدہ ہو، یعنی نئی چیزیں ڈیولپ ہو جائیں. اس کو آپ کہتے ہیں، یہ ایک پورا سینیریو ہے جو انکوائری بیسڈ ٹیچنگ کو 3 طرح سے یا 3 اسٹیپس میں کمپلیٹ کرتا ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ اچھا جی، اب یہاں کچھ تھوڑی سی اور آپ کو، اب اس میں 3 لفظ تھے، کون کون سے؟ جی، وائی، ہاؤ اینڈ شوڈ. وائی کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ سائنٹیفک انکوائری کو. وائی کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ ہاں، سائنٹیفک انکوائری کا مطلب ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، پانی کیوں برس رہا ہے، بھاپ کیوں بن رہی ہے، زلزلے کیوں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سورج پہ گرہن کیوں لگ رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں سائنٹیفک انکوائری. ٹھیک ہے، یعنی جو لفظ وائی ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے سائنٹیفک انکوائری کو. اور ہاؤ ریپرزینٹ کس کو کرتا تھا؟ پرابلم سالونگ کو. جب آپ کہتے ہیں ہاؤ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پرابلم سالونگ، آپ کو پرابلم سالو کرنا ہے. اور جب آپ کہتے ہیں شوڈ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شوڈ کا مطلب ہے ڈیسیشن میکنگ. تو اب یہ 3 لفظ آپ کو 3 سینٹنس یا 3 اسٹیٹمنٹ کے ساتھ یاد رکھنے ہیں. وائی، سائنٹیفک انکوائری، ہاؤ، پرابلم سالونگ، اور شوڈ، ڈیسیشن میکنگ. ٹھیک ہے، یعنی اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب سائنس پڑھانے کا کیا مقصد ہے؟ سائنس پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ بچے سائنٹیفک انکوائری کریں، اس کی بنیاد پر پرابلم سالو کریں، اور اس کی بنیاد پر اگلے ڈیسیشن لیں. یہ ہے، اگر ہم ایک جملے کے اندر کہنا چاہیں کہ سائنس پڑھانے کا مقصد کیا ہے. سائنس پڑھانے کا مقصد بچوں میں اس بات کی اہلیت پیدا کرنا کہ وہ سائنٹیفک انکوائری کے ذریعے ہر وائی کا سوال کا جواب ڈھونڈیں. ٹھیک ہے، پرابلم سالونگ، اور اس معلومات کے ذریعے اپنی زندگی سے متعلقہ پرابلمس کو سالو کریں، یعنی ہاؤ پر کام کریں، اور ان دونوں سے گزر کر ایسا ڈیسیشن لیں، ایسی سوچ لے کر آئیں کہ جس سے نئی چیزیں ڈیولپ ہوں، یعنی جو اب تک تھیوریز میں بھی نہیں تھیں، جو اب تک ہاؤ میں بھی نہیں تھیں، لیکن سائنٹیفک انکوائری کی بنیاد پر اور پرابلم سالونگ کی بنیاد پر آپ نے کوئی نیا جو ہے وہ ڈیوائس، کوئی نئی تھیوری، کوئی نیا اصول وضع کیا ہے جس سے دنیا کو فائدہ ہوگا. اچھا، اگر ہم تھوڑا سا یہ سائنٹیفک انکوائری کو اور غور کریں، بیٹے بند کیجیے گا.